چلیں آج ازدواجی توانائی کے راز کو ایک بالکل نئے، ایک بالکل مختلف انداز سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی جسمانی صحت کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے سے جڑنے کا، ایک گہری قربت محسوس کرنے کا اور ایک ساتھ خوشی پانے کا ایک بہت ہی خوبصورت فن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قربت کا لمحہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ کوئی پرفارمنس کا دباؤ ہے یا پھر تعلق کا جادو؟ آئیے اس سفر میں ہم مل کر اس دباؤ کو توڑتے ہیں اور اسے ایک ایسے حسین احساس میں بدلتے ہیں جو کسی بھی رشتے کی اصل بنیاد ہوتا ہے۔ ہم یہاں صرف مسائل گنوانے نہیں بیٹھے، اس تجزیے میں ہم ازدواجی توانائی اور ایک دوسرے کی تکمیل کے جو اصل راز ہیں ان سے پردہ اٹھائیں گے اور ایک ایسا مکمل حل دیکھیں گے جو رشتے کو ایک نئی، گہری اور پرجوش توانائی دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا قدم ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کی دنیا نے ہمارے ذہنوں کو قربت کے بارے میں کیسے پروگرام کر دیا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ پروگرامنگ اکثر بالکل غلط ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو ہے میڈیا، اشتہارات جو غیر حقیقی امیدوں کا ایک پورا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ صرف بے چینی بڑھتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے ایک حقیقی، ایک مضبوط تعلق جس کی بنیاد اعتماد، اچھی صحت اور کھلی بات چیت پر ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے، یہ پارٹنرشپ ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اصل جڑ تک۔ اکثر جو توانائی کے مسائل ہوتے ہیں وہ جسم میں نہیں بلکہ ہمارے ذہن میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں کہیں چھپے ہوتے ہیں۔ ہم جسے اکثر جسمانی کمزوری سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کی اصل وجہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، جیسے دفتر کا وہ سٹریس جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، مالی پریشانیوں کا بوجھ، اور سب سے بڑھ کر وہ پرفیکٹ ہونے کا اندرونی دباؤ۔ اب اس میں آپ نیند کی کمی، الٹا سیدھا کھانا اور ورزش سے دوری بھی شامل کر دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جسمانی توانائی میں کمی اور خون کی گردش میں کمزوری۔ تو سب سے اہم نکتہ، سب سے اہم بات یہ ہے، اگر ذہن میں سکون نہیں ہے تو جسم کبھی بھی پوری طرح آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ذہنی سکون جسمانی رد عمل کے لیے پہلی اور سب سے ضروری شرط ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیمیکلز کے نقصانات سے بچ کر قدرتی طور پر اس توانائی کو واپس کیسے لایا جائے؟ چلیں اب ہم فطرت کے ان خزانوں کو کھوجتے ہیں جو ہمارے جسم کو ایک نئی زندگی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جو وقتی سہارا دینے والی کیمیکل دوائیاں ہیں یہ لمبے عرصے میں صحت کے لیے، خاص طور پر دل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہیں۔ جو اصلی اور پائیدار حل ہے وہ ہمیشہ فطرت میں ہی ملتا ہے۔ سب سے پہلے کھجور، یہ توانائی کا ایک نیچرل پاور ہاؤس ہے، اور جب اسے رات بھر دودھ میں بھگو کر صبح استعمال کیا جائے تو یہ نہ صرف جسم کو فوری طاقت دیتی ہے بلکہ آپ کے اعصاب کو بھی سکون اور مضبوطی دیتی ہے۔ شہد کو تو شفا کہا گیا ہے، اور یہ ایک گہری حقیقت ہے۔ اس کا روزانہ استعمال جسم کو اندر سے توانائی دیتا ہے، تھکاوٹ کو جڑ سے مٹاتا ہے اور آپ کو ہر دن کے لیے بالکل تیار رکھتا ہے۔ اور پھر ہیں انجیر اور زیتون، یہ دو انتہائی طاقتور پھل آپ کے جسم کے بنیادی سسٹم کو جیسے ریچارج کر دیتے ہیں۔ یہ خون کی گردش کو بہتر بناتے ہیں جو توانائی کی اصل بنیاد ہے، اور ہارمونز میں ایک قدرتی توازن لاتے ہیں۔ بادام، اخروٹ، پستے یہ صرف ذائقے کے لیے نہیں ہیں، یوں سمجھ لیں کہ یہ توانائی کے چھوٹے چھوٹے کیپسولز ہیں۔ ان میں موجود زنک اور فیٹی ایسڈز ہارمونز بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور یہی چیزیں آپ کے سسٹم کو قدرتی طور پر ریچارج کرتی ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ٹائمنگ کے فن کی۔ اکثر لوگ اسے غلطی سے کوئی میڈیکل مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ٹیکنیک، کنٹرول اور ذہنی ہم آہنگی کا فن ہے۔ تو آئیے اس فن کو سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت عام چیلنج ہے، تو اس میں شرمندہ ہونے کے بجائے اس سے ایک ایسی مہارت کے طور پر دیکھنا چاہیے جسے سیکھا جا سکتا ہے، جسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت آزمودہ اور مؤثر تکنیک ہے۔ اس کے ذریعے آپ اصل میں اپنے جسم کو کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں، بالکل کسی بھی دوسری مہارت کی طرح، اور تھوڑی سی مشق کے ساتھ ٹائمنگ میں حیران کن بہتری لائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بظاہر سادہ لیکن انتہائی طاقتور ورزش ہے۔ یہ اندرونی پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے جو براہ راست کنٹرول کو بہتر کرتے ہیں،
اور اسے اپنی روزانہ کی روٹین کا حصہ بنانے سے اعتماد کو ایک نئی بلندی مل سکتی ہے۔ اور اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم اور سب سے خوبصورت حصے کی طرف آتے ہیں۔ قربت کا اصل مقصد صرف اپنی تسکین نہیں، بلکہ یہ ایک مشترکہ، ایک باہمی خوشی کا سفر ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی رہنمائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خوبصورت رشتے کا بنیادی اصول ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی قربت خود غرضی میں نہیں، بلکہ اپنے ساتھی کے احساس اور اس کی تسکین کا خیال رکھنے میں ہے۔ اس کی ایک سادہ سی بائیولوجیکل وجہ بھی ہے۔ مرد اور عورت کے جسمانی رد عمل کا وقت قدرتی طور پر الگ ہوتا ہے۔ خواتین کو عموماً اطمینان کے عروج تک پہنچنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے۔ بس اس فرق کو سمجھنا اور اس سفر میں صبر اور محبت دکھانا، یہی ایک کامیاب رشتے کی ضمانت ہے۔ جب ایک ساتھی کی ضروریات کو مسلسل نظر انداز کیا جائے تو اس کے اثرات صرف جذباتی نہیں ہوتے۔ یہ چڑچڑاپن، جسمانی تکلیف اور رشتے میں ایک ایسی دوری پیدا کر سکتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ اور خوبصورت ہے۔ محبت کا اظہار جاری رکھیں۔ اگر ٹائمنگ میں فرق آ بھی جائے تو لمس اور پیار کا ساتھ مت چھوڑیں۔ اپنے ہاتھوں سے، اپنے محبت بھرے انداز سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ساتھی کا سفر بھی ایک خوبصورت اطمینان پر مکمل ہو۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا بنتا ہے کہ قربت کی سچی شکل آخر ہے کیا؟ صرف ایک جسمانی عمل یا ایک گہرا مشترکہ جذباتی سفر؟ کیونکہ رشتے کی اصل خوبصورتی اور طاقت اسی مشترکہ سفر میں چھپی ہے۔